لقد نبذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصداع بزرگ طویل قصہ مختصر وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، جامع مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تشریف لانے والے معززین حضرات، قرآن کریم والفرقان مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عنوانہ تلاوت کردہ آیہ بینہ کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہمیں حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب. حضرات وقار قرآن کریم والفرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے والی امتیں گزری دیگر انبیاء ان انبیاء کی امت میں جو اولیاء تھا ان اولیاء کا ذکر بھی قرآن میں پڑھا اور ذکر الصالحین برکہ ذکر الصالحین رحمہ یا ذکر الصالحین جو کیا جاتا ہے یہ نیری برکت. صالحین کا ذکر کرنا نیری برکت، صالحین کا ذکر کرنا یہ نیری رحمت، اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے صالحین کا ذکر کرنا. اچھا، اگر ذکر صالحین میں برکات نہ ہوتی تو آپ کو پتا ہے قرآن کا ذکر کرتا ہے. قرآن کوئی کسی بندے کی کتاب تو ہے، قرآن کوئی ناول تو ہے، قرآن کوئی ناول تو ہے، قرآن کوئی کہانی تو ہے، قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن میں جب ذکر موجود ہے ان اولیاء کا جو دیگر نبیوں کے امتی تھی ان اولیاء، تو اس کا مطلب ہے نا اولیاء کا ذکر کرنا بھی خیر والا برکت والا. اچھا، پھر ایک نبی کے ولیوں کا ذکر بھی نہیں ہوتا، کئی نبیوں کی امت کے جو ولی تھے ان کا ذکر. قرآن کہاں
قرآن تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ بھائی ولی کا ذکر قرآن میں ہونا اور وہ بھی پہلے والی امت کے ولیوں کا ذکر قرآن میں ہونا، اس بات کی دلیل ہوا نا کہ بھائی ولیوں کے ذکر سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس میں ذکر ہوگا کون ولیوں کا تو برکت ہوگی کہ نہیں؟ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ ذکر صالحین برکات، صالحین کا ذکر جو ہے یہ تیری برکت، اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو خیر والوں کا ذکر کریں جو اس بات کی دلیل۔ پھر ایک اور بات، جو ان کا ذکر آیا ان کا اس پر جو مہر سب کی ان کی کرامت اس دور کے نبی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ کو پتا تصدیق کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تصدیق کون کر سکتا ہے؟ جو 18 گریڈ کا افسر ہو یا 17 گریڈ کا وہی کرتا نہیں ہے جی، افرائض جو اور وہ جب نوٹری پبلک والے ایسے اور مار دیتے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھا ہر کسی سے آپ تصدیق کرا کے لے جائیں ہوگا؟ جو افرائض ہے وہی کرے گا، جب وہ کر دے گا تو اگلے کسی اوکے بھائی جس نے اس کو تصدیق کیا وہ مجاز تھا اور لہٰذا وہ کر سکتا، اس نے ہر چیز دیکھی ہوگی۔ لیکن ایک سوال ہے، افرائض پرسن جب تصدیق کر دے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ساری تصدیق ٹھیک کی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا، کئی دفعہ پڑھا ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں، اس گال میں پہنچ ہی نہیں، کئی دفعہ پڑھا ہی نہیں ہو، کئی دفعہ پڑھنا لوڑ ہی نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا بات تصدیقیں سرٹیفکیٹ کرانی آپ کو پتا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ پڑھا ہی نہیں ہوتا، کئی دفعہ پڑھنا چاہتے ہی لوڑ ہی نہیں پڑتا، کام جڑا کرنا سی کر دیتا ہے نا۔ اب میرا سوال ہے، افرائض پرسن سے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن اگر تصدیق نبی نے کی ہو کسی اعتبار کا بھی کوئی کسر رہتی ہے؟ کسی اعتبار کا جی، کیونکہ افسر سے تو ممکن ہے غلطی ہوئی ہو، جان بوجھ کی ہوئی ہو یا غلطی سے ہوئی ہو، نبی سے کیونکہ محفوظ اور معصوم کا جو فرق ہے وہ موجود ہے۔ ولی محفوظ ہوتا ہے کہ ہو سکتی ہے غلطی لیکن اللہ ہونے نہیں دیتا، یہ محفوظ ہے ولی، اور معصوم ولی محفوظ ہے، نبی معصوم ہے۔ محفوظ اور معصوم کی تعریف کیا ہے؟ محفوظ سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ ہونے نہیں دیتا، معصوم کی تعریف یہ ہو سکتی نہیں، یہ ہے معصوم۔ تو اب معصوم اگر مور ثبت کر دے تصدیق کی تو ولی کا مقام کتنا بلند ہوا۔ اچھا پھر مہر بھی ثبت ہو رہی ہو نبی کی ایک، پھر وہ قرآن کر رہی ہو، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ولایت کا مقام بڑا ہونا چاہیے، ولیوں کا مقام بڑا، ہر کس و ناقص جو ہے ولی کی مقام کو نہیں سمجھ سکتا نہ جان سکتا ہے، ولایت ولایت ہے۔ پھر قرآن میں ان کا ذکر اس بات کی دلیل ہے، پھر دیگر نبیوں کے ولیوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ولایت جو ہے یہ ہر دور میں نہیں ہے، اور ہر دور میں اولیاء موجود رہے، نبیوں کی موجودگی میں بھی موجود رہے، نبیوں کی موجودگی اور بہت سا بڑا ہوتا ہے، حالانکہ نبی سے بڑا بڑا کون ہوتا ہے؟ تو جب نبی موجود ہے تو ضرورت نہیں ہے ولایت، لیکن ان نبیوں کی موجودگی میں بھی رہے، اور پھر حضور کی موجودگی میں بھی وہی موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور کی موجودگی میں جو سب سے بڑا ولی تھا حضور کی موجودگی، جو سب سے بڑا ولی تھا حضور کی موجودگی،
جس کی ولایت پر خود اور مصطفیٰ نے سبق فرمائی وہ نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور خود رسول اللہ نے فرمایا ما سب اللہ شیئا فی صدری سبقتہ فی صدر ابی بکر، حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جی، سبحان اللہ، مور ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ، ولی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بے شک، بے شک۔ تو یہ چیزیں اس طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہیں اور ہمیں یہ بات بتا رہی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ولایت ہے، ولایت ہے، یا یوں کہہ لو کہ ولی ہے، ولی ہے، ولایت ہے۔ انکار اب ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ولایت سمجھ میں نہیں آتی، ہاں ادھر ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی بس ایکو نہ ادھر سے آواز تھوڑی بڑی، یہاں ٹھیک ہے۔ ولایت ہے، بولو ولایت ہے، ہاں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے، ایک الگ مسئلہ۔ وہ میں نے آپ کو غالباً پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے حضرت صاحب کے مرید تھے مولانا عبد القہار ان کا نام تھا، بڑے حضرت کے مرید تھے، تو پھر دیوبندی آ گیا تھا، یاد ہے؟ اور حضرت صاحب ایک دن وہاں کے پی کے میں گئے خطاب کے لیے، صدارت کے لیے، تو وہ وہاں کا ماحول کے پی کے کا چونکہ تو وہ مریدین تھے حضرت کے، لیکن انہوں نے مسجد کے امام کو بلا لیا کہ بھئی یہ خطاب کریں گے۔ اچھا حضرت صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، بڑے حضرت صاحب میرے خواجہ محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے تقریر کی اور 1.5 گھنٹہ پورا اس نے کوئی تقریر کی اور ساری ولیوں کے خلاف، ساری ولیوں کے خلاف، اور حضرت نے یوں ایسے بیٹھے بڑے حضرت، جب ساری تقریر اس نے کر لی نا، اللہ اکبر، تو تقریر ختم ہوئی تو صاحب نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے فرمایا جزاک اللہ، بس اتنا، اس جزاک اللہ نے پھر وہ کام کیا، اس نے اثر کام اسی ٹائم ہو، آپریشن ہو گیا، جو ہمیں گھنٹوں تقریریں کر کے کرنا پڑتا ہے نا، وہ سیکنڈ میں ہو گیا، سیکنڈوں میں ہو گیا، یقین کر کے سبحان اللہ، جو ہمیں 1 گھنٹہ لگا، حضرت صاحب نے سر اٹھا کے دیکھا انہیں اور کہا جزاک اللہ، حالانکہ ساری تقریر اس نے ولیوں کے، آپ نے کہا جزاک اللہ، بات ختم۔ مولانا کہتے ہیں رات مجھے نیند نہیں آئی کہ ایک ہی ہو جائے، اس نے صبح مریدوں سے کہا بھائی کدھر یہ حضرت صاحب کا کدھر ہے مزار وغیرہ، کدھر بیٹھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سالے کا بعد، انہوں نے کہا جانا ہے، جانا ہے، تو وہ ایک لفظ تھا جزاک اللہ، بس اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی چلے آ گئے۔ اچھا اس دور میں یہ فون شون تو پی ٹی سی ایل کا ایک فون ہوتا تھا، وہ بھی کوئی 1.5 لاکھ روپے کا ایک لگتا تھا، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، اور وہ بھی بڑی محنت ترلے کر کے لگتا تھا وہ فون، تو اور تو کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو یہ پہنچے دربار شریف، ابھی باہر ہی بیٹھے ہیں تو اندر حضرت صاحب موجود ہیں اور یہ سب باہر بیٹھے ہوئے، تو ان کی آگی نہیں، اندر خبر بھی نہیں تھی، تو حضرت صاحب نے اندر سے فرمایا وہ سکئی والے مولانا عبد الغفور صاحب سکئی والے ہوتے آ جائیں۔ تو اس نے کہا کس نے اندر اطلاع کس نے دی؟ کس نے بتایا کہ حضرت نے آواز دے کے بلایا اندر تو نہ کوئی گیا، ہم ابھی آئے ہیں بیٹھے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہوں تیرا پریشر پورا ہونا ہے، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ تو اندر گئے تو ایسے بیٹھے، تو اس نے 1 گھنٹہ تقریر کی تھی پوری ولایت کے خلاف، تو حضرت نے اندر پھر 1.5 گھنٹہ تقریر کی ولایت کے حق میں، اور ایک چیز
کا نہ ہو تو یہ پانی پانی پر سینے میں شراب ہو. آپ کو پتا ہے پٹھان پھر جو اپنے عقیدے کا پھر ہوتا تو پھر بڑا پکا ہے, اس کو ہلانا تو آسان تھوڑی, لیکن حضرت نے ہلایا, زور سے اس کو ہلایا پھر, تو جب ہلایا نا ساری تقریر ہو گئی, اس نے ہاتھ پہ کہا حضرت کامتے ہوتے جزاک اللہ کی کر چلے ایسی زباکار فوت کر کے وہ شمیو بس اس کو خالی زور آگلی ماستا پاسے خالی پنداس ور کا بیٹھ کرنا تو وہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیٹھ کی ہو, لیکن اب وہ کہتے سانپ جل گیا نہیں, وہ رسی جل گئی بل ایسے رسی جل گئی بل, اب باقی کام سارا ٹھیک ہو فٹ ہو, لیکن 11ویں کیا ہوتی ہے یار, ایم تو کام اب رسی جل گئی بل رہ گئے. تو وہاں جہاں وہ تھے وہاں انہوں نے علماء نے کہا کہ نہیں یار ہمارا تو اب سنی ہو گیا تو 11ویں ہے, انہوں نے کہا 11ویں یعنی خواب تسی خواب وہ بڑا انہوں نے دلائل چلائی دی, انہیں کہنے نہیں رہنے دے تسی اپنا کھان پین کا بنایا تو باقی کام ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب دربار شریف آئے تو باہر کہیں بیٹھے رہے, بات چیت ہوتی رہی 11ویں کے موضوع پر, وہ نہیں مانے بھائی, انہوں نے کہا نہیں اپنے دلائل. وہ کسی نے جا کے اندر حضرت سے کہا کہ حضرت تم مولانا تو مانتے نہیں ہیں 11ویں, وہ تو کہتے ہیں باقی چیز ٹھیک ہے لیکن 11 کا الگ کام نہیں کرنا میرے سامنے. اچھا اب بلاؤ, بلایا تو اندر جیسے ہی گئے تو آپ نے فرمایا مولانا جی حضور, فرمایا 11ویں ہے, اتنا کہنا تھا, انہوں نے کہا جی حضور ہے. بولے سبحان اللہ, نہیں صحیح آواز نہیں آئی, اتنی سی بات تھی, بس کام کر کے نظر نہ بنے گی. ہاں کیا میں کہہ رہا تھا, بات چلی کدھر سے تھی, بات ولایت کی ہوئی تھی کہ ہاں سبحان اللہ ہے, سرور صاحب بالکل صحیح حاضر رہتے ہیں, حاضر باش. تو ولایت جو ہے حضور کی امت پہلے والے جب نبیوں کے دور کی ولایت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کی امت کے دور کی ولی نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ حضور کی امت سب سے افضل امت ہے. تو جب پہلے والے نبیوں کی امتوں میں ولی ہیں تو حضور کی امت افضل امت ہے, ولی نہ ہو. ہاں اب کس جگہ قرآن نے ذکر کیا اولیاء کا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیگر ولیوں کی امتوں کے ولیوں کا ذکر قرآن, کوئی ناول کی بات نہیں ہوتی, ڈائجسٹ کی بات نہیں ہوتی, میں کوئی کس سے کہا گا قرآن میں, یعنی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے ولایت کی کہ ولایت قرآن میں بنی. باقی ساری اگر بات کرامتیں بھی بات میں اتنا کافی ہے نا کہ ولیوں کا ذکر قرآن میں ہوئی, یہ کم بات آئے. حضرت عیسیٰ سے شروع کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی امت کے کچھ ولی تھے. اب قرآن نے ان کا ذکر کیا, تعداد بھی بتائی, کسی نے کہا 5 تھے, کسی نے کہا 7 تھے, کسی نے کہا 3 تھے, یوں ہی قرآن نے ذکر کیا. یعنی قرآن نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے, یہ بھی نہیں بتایا. یہ کہا کہ کسی نے کہا 5 تھے تو چھٹا ان کا پوتا تھا, قرآن یوں کیا. کسی نے کہا جی 3 تھے تو چوتھا ان کا پوتا تھا. کسی نے کہا, چاہتا تو اللہ تعداد بڑھا دیتا, لیکن جتنا ان کا ذکر کسی نے کیا نا, اللہ اسے بھی اتنا پسند کرتا ہے کہ کسی نے یوں کہا تو اس کو بھی یوں ہی ذکر کر دیا. اللہ چاہتا تو تعداد بڑھا, یعنی یہ بھی بتایا کہ اس پر لوگ بحث بھی کرتے تھے. تو اللہ کو وہ بحث بھی پسند تھی کہ وہ سوچتے تھے کتنے تھے, تو جتنوں نے جتنا کہا اللہ نے اتنا ہی ذکر بھی کر دیا. حالانکہ اللہ چاہتا تو بتا دیتا کہ انہوں نے غلط کہا ہے اتنے تھے, نہیں اللہ نے بھی نہیں بتایا. ان کا ذکر بھی اللہ نے پسند کیا کہ وہ ان ولیوں کا تذکرہ تو کرتے تھے نا. سمجھ میں آئی اصحاب کہف. اچھا یہ کتنا عرصہ غار میں رہے؟ ہے کوئی ہوتا صحیح کسی 300 کہنے دسیا
محمود بھائی ٹھیکیدار کو بھی پتا ہے؟ واہ واہ. اچھا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. حساب کتاب دیکھو محمود بھائی کو پتا ہے ماشاء اللہ. 309 سال. کتنے؟ 309 سال. چھوڑے 309 سال. ساری عمر کے حساب سے اصل کوئی 4-5 باری جمی ہوئی بھائی. 60-65 سال عمر ہوتی ہے نا, کوئی 4-5 باری جمی. اللہ 309 سال. اور وجہ کیا تھی؟ غار میں جانے. یہ غار میں گئے کہ پتا کیوں چھپے تھے غار میں؟ وحدانیت پہ جو خالق بادشاہ تھا وہ آ گیا. وحدانیت. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سزا دیتا تھا, مار دیتا تھا ان کو جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. ٹھیک جواب ہے آپ کا. بادشاہ ظالم تھا, جابر تھا, اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہتا تھا. یہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے یہ جو ہمیں پکڑ نہ لے اور ہم سے کہیں ہمارا دین چھین نہ لے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا چھپنا بہتر ہے. انہوں نے کیا کیا؟ چھپنا بہتر ہے. اے کچھ چھاپے چھپے آج بھی گل کریں تھی سمجھے نہیں گئے. یہ چلتا رہا اس دور تک چلتا رہا. بادشاہ کے سپاہی جڑے نے وہ پہلے بھی کرتے سن, ہوں بھی بڑے سارے اچھی کرتے ہیں. چلتا رہا سلسلہ. اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ بھائی کسی طرح یہ جو ہے بندے کو پکڑ کے اور اپنی طرف لایا جائے. یہ انہوں نے کہا بھائی کی کریے. انہوں نے کہا چھپ جاتے ہیں, کچھ عرصے چھپو, دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ چھپنے کے لیے چلتے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو. کتا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتا ہے اور یہ ہمارے پیچھے پیچھے, تو یہ پتھر اٹھا کے اسے مارے, بھاگ گئی. وہ پھر پیچھے چل پڑے, یہ پھر مارے, وہ پھر پیچھے چل پڑے. تھوڑا سا دور جا پھر آ جائے. کہا اچھا جی ساڑھے نال شہر جڑ گئی, یہ ہوں گے سانو پھنسائے گا, یہ ہوں سانو پھنسائے گا. ہم نے تو چھپنا ہے اور یہ ہمیں پھنسا دے گا. 309 سال 309 یہ غار کے اندر. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ جب طلوع ہونے لگے تو دائیں ہو جائے, ان پر دھوپ نہ پڑے, اور جب غروب ہونے لگے تو بائیں ہو جائے, ان پر دھوپ نہ پڑے. 309 سال تک اللہ نے سورج کی طلوع اور غروب کی جگہ بدل دی. ایک بات ہے, جو 309 سال تک انہیں صحیح سلامت رکھ سکتا ہے وہ دھوپ پڑ جاتی ہے تو بھی سلامت رکھ دیتا. غار میں دھوپ پڑ جاتی تو کیا تھا, لیکن اللہ نے دھوپ نہیں پڑنے دی. تو یار جو 309 سال تک زندہ رکھ رہا ہے, دھوپ پڑنے پر بھی زندہ رکھ دیتا, اس کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن اگر دھوپ پڑ جاتی وہ زندہ رہتے تو صرف زندگی ان کی شان بنتی نا, سورج کا بدلنا تو ان کی شان نہ بدلتا. اللہ نے مقام بتایا کہ میں اپنے ولیوں کے لیے سورج پھیر دیتا ہوں. اس کے تھرو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. اور پھر صرف یہی نہیں کہا کہ کوئی کہے نہیں سورج کا راستہ یہی جاری ہے, نہیں. فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے, اسے آیت اللہ قرار دیا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کو اللہ نے اپنی نشانی کہا. اگر سورج کا راستہ کوئی ہوگا تو اللہ اپنی نشانی تھوڑی کہتا ہے, دل کا آیت اللہ تھوڑی کہتا. آیت اللہ کیا کر اللہ نے بتایا کہ یہ میری نشانی ہے. دور سے بڑھ سکتا یہ ہوا. اچھا اب روایت کون کر رہے ہیں اس آیت کی؟ یہ جیت قرآن کے صحابی سے بڑا مفسر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن ہو سکتا ہے جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سنا. حضرت کعب بن احبار ان لوگوں میں سے ہیں, اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس
یہ مطلب یہ مفسر قرآن ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ تشریح کس کی ہو، تفسیر کس کی ہو سکتی؟ حضرت کعب بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے ان سے حدیثیں دی ہیں، اب یہ بیان کر رہے ہیں، سننا ذرا، یہ پتھر مارتے تھے کہ کتا بھاگے اور ہمیں پکڑوا دے گا، ہم چھپنے جا رہے ہیں، یہ پتھر مارتے تھے، بالآخر جب کتے نے دیکھا کہ بھائی یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں چلنے دے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ فقام علی رجلے، حضرت کعب فقام علی رجلے، یہ اپنی نہ دونوں ٹانگوں پر کتا جو کھڑا ہوا کتا فرفع یدیہ، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تخلیق میں اگرچہ ہم ان کی ٹانگیں 4 شمار کرتے ہیں لیکن تخلیق میں ٹانگیں 2 ہی ہیں، اگلے 2 ہاتھ ہیں۔ اب یہ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے اور بیان حضرت کا کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ایسے یوں پاؤں نیچے رکھے اور یوں اٹھ گیا، ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ مجھ سے بولنے کی توفیق عطا کی، بولنے کی توفیق، اور اس نے کہا کہ میں بھوکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں بھوکوں گا۔ پوچھا کیوں؟ اب یہ بات کر رہا کتا، اللہ اکبر، مفسرین لکھ رہے قرآن کی تفسیر ہے، کیوں نہیں بھوکو گے؟ اس نے کہا جب سنو، اس نے کہا اس لیے کہ انی احب اولیاء اللہ، اس نے کہا میں تمہیں نہیں بھوکوں گا، کیوں؟ تاکہ میں ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ اولیاء سے پیار کرنے والا بتاؤ، غور سے بولو، انی احب اولیاء، میں اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہوں۔ پتہ چلا کتوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اس کا کتوں کی بھی، ہر کتا بھونکنے والا نہیں ہوتا، کئی کتے ولیوں سے پیار کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ بیٹا میں اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ حمزہ ہے میرا بیٹا، اس سے میں میرے خیال میں کوئی سال بڑا ہوتا شاید، مجھے لگتا ہے شاید یہ اتنا ہی ہوگا، اس سے سال ایک بڑا ہوگا۔ فیضان مدینہ ہم جاتے تھے اجتماع کراچی، اس ٹائم تو یہ اتنی سیکیورٹی حدیثہ کی تھی نہیں، ہوتے ہوئے معاملات جب لاہور میں حملہ ہوگا اس حملے کے بعد حدیثہ کی سیکیورٹی بڑھ گئی، پہلے تو نہیں تھی سیکیورٹی، پہلے تو حدیثہ نے اجتماع کرنا اور ایسے ہی پیدل ہی گھر چلے جانا، رات کے 2:30-3 بجے حدیثہ نکلتے تھے فیضان مدینہ سے، تو گھر جاتے تھے، پی آئی بی کالونی میں ان کا گھر تھا، فیضان مدینہ سے کچھ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پیدل جانے میں لگ جاتا، تو ادھر سے نکلنا، تو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے، وہاں ایک کتا ہوتا تھا، اس کتے نے جیسے حدیثہ سے نکلنا تو اس نے آگے آگے چل پڑا۔ اچھا یہ میں کچھ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ میں نے خود دیکھا اور ایک دفعہ دیکھا تو چلو کئی دفعہ، اس کتے کا رنگ بھی مجھے یاد ہے، چنگا تگڑا کتا تھا، اور ایسے مثال کے طور پر اب ہم ادھر سے آ رہے ہوں، اس بازار سے آ رہے ہیں، اب یہ گلی آئے گی تو دونوں طرف گلی کے مطلب چوک بن گیا نا، تو ہم اگر ادھر سے آ رہے ہیں تو اس نے آگے آگے ہونا، ہم ابھی پیچھے مثال سب پیچھے، اس نے چوک پہ آ کے پہلے کھڑے ہونا اور ادھر اوپر ادھر یوں دیکھنا، یعنی میں اپنی آنکھوں میں حالات کو بتا، آپ پوچھیں کسی پرانے دعوت اسلامی والے سے پوچھیں، اس کو پتا ہوگا، اس کتے کو کہتے تھے حارث فیضان مدینہ، یہ فیضان مدینہ کا گارڈ ہے، حارث گارڈ کو کہتے ہیں، حارث گارڈ، یہ میری آنکھوں دیکھا منظر ہے، آنکھوں دیکھتے یعنی کسی سے ہر کو ڈرا، کیونکہ ہم نے ہر جگہ جانا پڑا، وہاں پہنچنا اور پھر واپسی میں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آنا کہ بھائی اٹھو نماز فجر کرو، یہ ہر جگہ، اور ایک نہیں کوئی تقریباً کوئی 8-10 سال تک میں یہ دیکھتا رہا۔ پھر حضرت صاحب کا وہاں یہ لاہور میں جب تشریف لائے تھے تو پھر وہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، تو پھر وہ سختی بڑھ گئی، پھر وہ گن مین اور بڑے اور پھر گاڑیوں پہ، پھر پتہ نہیں چلتا تھا کب جاتے ہیں کب آتے ہیں، معاملہ چینج ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے، پتہ چلا ہر کتا بھونکنے والا نہیں ہوتا، ہر کتا تھا نا، پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا میں نہیں بھونکوں گا، حضرت کعب بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا میں تمہیں نہیں بھونکوں گا۔ اب قرآن سنے ذرا، قرآن
اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ہر 6 مہینے بعد وہ اندر سو رہے تھے، ایک سورج بدل دیا ان کے لیے، ایک سورج بدل دیا، دوسرا کتے کو بھونکنے نہیں دیا، دو تیسری چیز یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ہر 6 مہینے بعد ہم ان کی کروٹ بدل دیتے ہیں، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں جانب اور اب کتا بھونک نہیں رہا، ایک سورج روشنی نہیں ڈال رہا، 2 کروٹ بدل رہی ہے، 3. اب قرآن سنے آپ، واہ اندر کتا، اندر صحابہ کا باہر کتا. اب کروٹ بدلتی تھی، قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ دونوں پاؤں یوں رکھے نا، دونوں ہاتھ اور پچھلے پاؤں یوں رکھے نا، یہ یوں، یہ بھی بیٹا ہوا 309 سال. تو شاہدین نے لکھا اندر ان کی کروٹ بدلتی تھی، باہر اس کی بدلتی تھی. قرآن نے اس کے بیٹھنے کا انداز تک ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ جس طرح بیٹھا ہوا تھا قرآن میں بیٹھنے کا بھی ذکر کیا. اب یہ کس دور کے ولی ہیں؟ حضرت عیسیٰ. حضرت 309 سال وہ رہے، اللہ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا. اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر قرآن میں کیا، وہ پیار کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اگلی بات بھی سنیں. ایک ولی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا. اس کا نام تھا بلق بن باورا، اور یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا. بڑا اس کا مقام یہ تھا کہ ہاتھ اٹھاتا تھا، ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، بات پہلے پوری ہو جاتی. اس کا یہ مقام تھا. اس کو نہ بنی اسرائیل نے نا آ کے معلوم دولت دی، اس کو کہا بلق بن باورا کو کہ یار تو نا حضرت موسیٰ کے لیے نا دعا کا کہ وہ غرق ہو جائے، پیسے ہم سے لے لے. تو اس نے نا وہ ہیرے جواہرات مال اور نوجوان لڑکیاں لے کے آئے گھروں کہ بھائی جنہاں نال کہنا ہے تیری تے اے مال بھی تیرا تے بس دعا کا. یہ پیسے کی چمک اتنی گندی ہے نا، حالانکہ وہ مستجاب الدعوات تھا، دعا کرتا پہاڑوں کا تھا، اس کے لیے سونا بنا دیتا تھا، لیکن پیسے کی چمک ہی بڑی گندی ہے، بڑی گندی. تو اس نے نا وہ مال دیکھ کے بیٹھ گئے، مال دیکھ کے، ہاں یہ مال کی چمک بڑی گندی ہوتی ہے، اور خطرناک ترین ہوتی ہے مال کی چمک. تو مال کی چمک پر جو بیٹھے ان کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے مال کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا ان کے جنازے بھی آ گئے. جی 22 کروڑ لے کے بابا میں کیا، میرے بابے کی جتی بھی 22 کروڑ کا کوئی نہیں سی لے سکتا. 22 کروڑ تو 22 کروڑ رہا، میرے بابے کی جتی بھی نہیں سی کوئی خرید سکتا 22 کروڑ کا. جن کے دھرنے پیسے دے کے ختم ہوتے نا، وہ بھی آپ نے دیکھے. فضل الرحمان نے بھی دھرنا ہی دیا تھا نا، بغیر وجہ نہیں ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا. اور اس سے چند دن پہلے چودھری شجاعت نے جا کر ملاقات کی تھی، کس سے؟ فضل الرحمان سے. دھرنے نہیں کی تھی نا. تو میں نے اس دن پوسٹ بھی لگائی تھی فیس بک پر کہ کسی نے کہا تھا چودھری صاحبان جس سے ملے سمجھ لو کام ہو گیا ہے. اور وہ ملے اور 2-4 دن بعد دھرنا ختم. پتہ نہیں میں کہ پیسوں پر ملتے یوں. ساڈے بابے کی جتی بھی کوئی نہیں سی لے سکتا. ساڈے بابے ایک گل ہے، ملانے کی بات نہیں ہو رہی، بتانا کی بات، بتا رہا ہوں ملانا کس نے، اور ملانا کس نے بھیا بتا رہا ہوں. ملانا ہو رہا ہے، بتانا ہو رہا ہے. بتا رہا ہوں کہ جو پیسے لے کے ختم کرتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں، اور جو 8 لاشیں بھی دیں اور پھر 30,000 شیل بھی کھائیں اور پوری رات شیلنگ بھی ہوتی رہے، اور پھر نعرہ آگے سے جب بیٹھ گیا رسول اللہ کا نعرہ ہے، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. اور روے دنیا خادم صاحب نظمی جڑا ایک سی بے شک اور روے دنیا مردہ پرستاؤں. ہن تسی سارے ذکر ہی کرتے رہو کہ بابے نے کیا سی. ہن مان جاؤ والے ساڈے ورگے بھی نہیں مل رہے. ہن میڈیا بھی بول رہا ہے، ہن اینکر بھی بول رہے ہیں، ہن حسن نثار بھی آتا، ہن آتا مینوں پتا ہوگا
ایڈی انہوں کی فوج کے میں ٹوڑ کے جانا میں کہ مردوں تو تمہیں پہلے پتا لگا نہیں تمہیں پتا کرنا پسند نہیں کیا تھی کرتے پتا تمہیں پتا نہ لگا انے ہوتی جا رہے ہوں سارے آپ ڈھونڈتے رہے ہوں تو سارے تعریفہ نظر آ گئی ہیں ہوں تو آ گئے میدان جناب قومی مردہ پرست ہوں ساتھ رجوی کے خلاف کر پہلے سارے یعنی پہلے بابے نے ہوں ساتھ رجوی کے خلاف جب ساتھ رجوی میں ٹوٹ جانا پھر آنا جناب بابے کا پتر بڑا شیر سی یہ قومی مردہ پرست ہے اس قوم کا حال ہی ہے طبیعت اتنی ایسی ہے جب زندہ ہونا مخالفت کرو جب چلے جائے ہماری میں تو جیتے انہوں سلام بھی نہیں کرنا بعد کیا جو پیسوں پر بکتے ہیں نا جی پیسوں پر بکنے والے اور یہ پیسے کی چمک ہے ہی بڑی کری انہیں بلم بن والوں کو بدوا تھا بے گیا اب جب بے گیا نا تو اس نے ہاتھ کھا دیا ہاتھ کھائے نا اب وہ کہنا یہ چاہتا تھا اپنے زبان کہ اللہ موسیٰ کو غرق کر کہنا یہ چاہتا تھا قوم ساری کھڑی تھی مال دے کر مال قبضے میں لے لیا ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ اٹھائے تو کہنا یہ چاہتا تھا اللہ موسیٰ کو غرق کر نکلتا یہ تھا اللہ موسیٰ کو کامیاب کر قوم نے کیا ساڑھے پیسے بھی لے رہے دعا بھی ساڑھے کلام ہو رہی ایک ہی میں کہا یہ نہیں ایک ہی وہ پھر دعا کرے کہنا یہ چاہے نکلے یہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ وہ کہے میں کیا کروں میں تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن ہو یہ رہا تو پھر قوم کو یقین نہ انہوں نے سمجھا جان بوجھ کے کرنا تو رب ہے میں بڑی غیرت والا اتنا کہنا تھا کہ زبان کتے کی طرح باہر نہ جائے لٹن کے نظر آتا شارعید نے لکھا ہے کہ مفسرین نے کہ بلم بن باورا کی شکل میں حضرت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اس کی شکل میں یہ کتا جنت اور اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں بلم بن باورا جہنم میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا اور اللہ کتے کو جنت دے گا بولو سبحان اللہ کیوں اس نے وفاداری کی اللہ کے لیے تو یہ ذکر قرآن میں آیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے کتے کے بیٹھنے تک کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور بتایا کہ وہ یوں بیٹھتا تھا کیوں اس لیے کہ ولیوں کی چوکٹ پر بیٹھتا تھا ٹھیک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو ولی ہے یہ تو مرتد تھا نا جس کا میں نے بتایا پہلے ولی تھا بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کا تو بطور میں نے بطور بد اس کا ذکر کیا لیکن جو ولی تھے نا حضرت موسیٰ کے دور میں اس کا ذکر اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا ولی تھے اکثریت نے کہا ہے کہ وہ ولی تھے اکثریت نے یہ بھی کہا کہ وہ نبی تھے لیکن ذکر قرآن میں اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ بھائی وہ ولی تھے کیونکہ نبی ولی کے پاس سیکھنے نہیں جائے گا کیونکہ حضرت موسیٰ نبی ہے تو سیکھنے کے لیے گئے تھے تو نبی ولی سے تو نہیں سیکھے گا نبی تو اب اس پہ یہ بھی دلیل ہے کہ بھائی وہ نبی ہی تھے یہ بھی ایک دلیل ہے بار بار اب اس میں اختلاف ہے تو جو بھی اللہ نے مقام دیا قرآن میں ان کا بھی ذکر اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے 3 کرامات یا معجزات جو بھی تھے وہ ان کے ظاہر ہوئے تینوں کا ذکر وہ بھی قرآن میں آیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور نبیوں کی موجودگی میں آ رہا سب کا ذکر نبیوں کی اب یہ اذکار موجود ہیں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے قرآن میں حضرت سلیمان کی امتی کا ذکر قرآن میں موجود ہے عاصم بن برقیہ کا ہے اصحاب کہف کے ولیوں اصحاب کہف جو تھے ولی تھے ان کا ذکر موجود ہے حضرت خضر کا ذکر قرآن میں موجود ہے یہ سارے اولیاء انبیاء کی موجودگی میں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اگر ولایت کچھ نہیں ہے تو بتاؤ یہ کیا ہے اور اب میرا آخری اور بڑا جملہ کہ اگر دیگر نبیوں کی ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے تو آپ مانیں گے کہ پھر غوث الاعظم کا ذکر قرآن میں نہ ہو داتا علی میری کا ذکر قرآن میں نہ ہو معین الدین چشتی میری کا ذکر قرآن میں نہ ہو الا ان اولیاء اللہ کہہ کر اللہ نے حضور کی امت کے ہر ولی کا ذکر قرآن میں یہ لفظ اولیاء جو ہے سب موجود ہر ولی کا ذکر حضور کی
یہ ممکن کیسے ہے کہ پہلے والے نبیوں کی امتوں کا ذکر تو ہو، رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا ذکر نہ ہو؟ حالانکہ پہلے والے نبی خود موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کے ولیوں پر نور سبز لگ رہی ہے نبی کی، تو حضور علیہ السلام کے رسالے ظاہری کے بعد تو جو کام نبیوں کے ذمہ تھا وہ کام سپرد ہی اللہ نے ولیوں نے کر دیا، اور حضور نے خود فرما دیا کہ اولیاء امت کی کام بھی آئے بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، نبی اور نبوت اور ولایت کا جو فرق ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ولی ولی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، لیکن حضور بھی یہ جملے بتا رہے ہیں اس وقت جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے وہ سارے کام میری امت کے اولیاء کے سپورٹ کر کے میری امت کے اولیاء سے کروائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو وہاں بطور معجزہ نظر آتا تھا وہ یہاں بطور کرامت نظر آئے۔ یہ مقام ہے اولیاء کا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم پیر میرا محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف کہنے والے پیر صرف پیر نہیں ہیں، وہ تو پیروں کے سردار بھی ہیں، پیرانے پیر بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، اور جن کے لیے کہنے والے نے کیا کہا، سن فریاد حضرت سلطان العارفین کے ہیں، پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن تر کے یہ کیسے ہو سکتا کہ اوروں کا ذکر ہو اس میں پاک بنا ہو؟ یہ لفظ اولیاء کہہ کر اللہ نے قیامت تک کے ہر ولی کا ذکر حضور کی امت کے قرآن میں کر دیا ہے۔ اب جتنے بھی اولیاء وہ اس لفظ اولیاء میں داخل ہیں، لفظ اولیاء میں جمع ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے اولیاء تھے، ذکر نہیں ہو سکتا حضور کی امت کے ولی کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک کے درجات بلند کرے۔ دعا کرو یہ مصیبت کے رونا نہیں ہوگے نہ تو وہ اپنی مرضی تھوڑی ہی کام رک جائے، ساڑھے تو چلتے
ہاں بھی تو اپنے ہاتھ سے کرنی ساڈا تو کام چلتا پہ اللہ دے فضل نال سمجھے دعا کرو اللہ مقاوے تے پھر مدینے شریف بھی جائیے انشاءاللہ مدار شریف بھی جائیے چنگی مصیبت گل لگی ہے ایک تے جناب ہے پہلے شناختی کارڈ لازمی رکھنا پہنتا سی ہن ہے نام رکھنا بینک والے تے آتے نے جی لاؤ تے اسٹیشن جاؤ تے ہے لاؤ ہن پہلے شناختی کارڈ ضروری سی ہن ماسک ضروری ہے تے مزے کی گل ہے کہ سندھ سارے اسکول بند نے پیپلز پارٹی نے سکھر دا جلسہ کرو خر نال کرا لیا اسکول سارے بند نے پیپلز پارٹی دا جلسہ ہو گیا ہن لاہور نو 13 دسمبر کو ہونے لگا 13 نو نا آج اسکول بند نے اسکول وچ کرونا تے جلسے اس سے بڑا ظلم اس معاشرے میں تعلیم کا یہ حال کر دیا کیا ہوگا یعنی آپ اس سے اندازہ کریں یہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ تعلیم ان کی نظر میں یہ جب سے ہو رہے مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں سب کچھ کھلا ہوا ہے اس دفعہ نمازوں میں بھی وقفہ انہوں نے نہیں کروایا سب کھڑے لیکن اسکول بند ظلم کی انتہا ہے اور پھر 4-5 مہینوں کی فیسیں پچھلے جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد جو اسکول کھولے 5 مہینوں کی فیسیں سب نے دی ہیں آپ لوگ 5 مہینے دیا فیساں دوا کے رہنا والے پیسے دوا کے نویں یونیفارم دلوا کے نویں کورس دلوا کے سب کچھ کرا کے 1 مہینہ کھول کے پھر بند یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا سب سے ہلکی تعلیم کیوں پہلے کہڑا پڑھ لکھے نا کوئی آج تک چنگا کام کیا ہوں بھی کھوتے ہی رہے یہ سیاستدانوں کا سب کچھ کھلا ہوا سب کچھ کھلا ہوا لیکن بند ہے تو اسکول بند یہ تعلیم آپ یہ ہماری معاشرے اس سے ان کی سوچوں کا اندازہ کریں یہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں وہ صحیح کہا گیا ہے کھوتے گھوڑے کیڑے اور یہ غلطی ہماری اپنی ہے تو اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے اب نہیں سمجھو گے سب اچھا ان کو جلسوں کی پرواہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ جلسے کر رہی ہے ساڈا جلسہ ہونا چاہیے اور ظالموں اسکول واسطے بولو اسکول کھولو جلسہ ہونا چاہیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ملتان انہوں نے اتنے چھاپے مارے پولیس نے بندے پڑے اور وزیر اعظم سابقہ کا پتر بھی پڑھ لیا ہے سب کچھ کیتا ہے جلسہ ہو کے رہے گا جلسہ کیتا ہے اسکول واسطے وہی سب ایک ہیں سب دکھاوا ہے سب بڑے بڑے سارے کھان پینے نظر ہونے میں ایک بندہ ہے جو اسکول واسطے نہیں بولتا یہ سب اندر ملے ہیں اور یہ سب ان لوگوں کی حرکتیں تو تعلیم کا یہ حال ہے اللہ کرم فرمائے گل تائیں سیٹ ہونی ہے جو دین تک ہٹیا جو مرضی کر کے دیکھو دین تک ہٹ کے نہ آیا میں ممبر سے بیٹھ کے رونے رہنا کچھ تھلے بیٹھ کے رونے رہنا ان رونے رہنا نہ جانی ہے گل بننے تائیں ہے جب رسول اللہ کا دین تک ہٹیا اللہ رب سنت اللہ